تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری، اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا۔ پیچھا پھیکے تک کوئی نہیں، جتے ہو جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی، میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا، بیوی نے نہیں دکھایا، جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب تو میں نے امر کی تھا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں، فلسطین کی بستی آباد سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئیے چھ نہیں جاون دین دے جاتے امتحان پاس نہ کرے۔
پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں امتحان دیو پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ نہیں پچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے اپنی رضا دینی ہے تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دے ہو کچھ تو میں کھڑکاواں گا لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے. وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی دوسرے پہ چڑھتی اترتی. انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی. اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی اور بے بس ہو کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے. جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا. سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری. سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں. سیاستدانوں سے پوچھو جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے. بازار شہر دیہات منڈیاں فیکٹریاں وزارتیں صدارتیں دفاتر میں کتھے جا کے ہنج کڈھا کتھے جا کے ٹکر مارا. یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو. قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا. وہ حسین جیسوں سے لی وہ ابراہیم جیسوں سے لی وہ صحابہ سے لی. سیدھا ہمیں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں اسماعیل وہاں مر جائے اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے. لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا. ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا. جبریل انسانی شکل میں پر مارا بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا پانی کا چشمہ نکالا اور وہ غائب اور پانی ابل رہا تھا. ان کا زمزم زمزم عبرانی زبان میں زمزم رک جا رک جا. میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے. پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی دریا نہیں بنا بنا. کیا پانی ہے کنویں کا پانی کھڑا ہو بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں اس میں گھاس نکل آتی ہے کائی نکل آتی ہے. ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا کیڑے پیدا نہیں ہوتے پونگ پیدا نہیں ہوتے کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی صاف شفاف. اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے حجر اسود کی طرف اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تمہارا ہاتھ پکڑ لے تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے
بچہ پروان چڑھا. لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، آخر پہ جانا چاہتا ہوں. 1 سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی، سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی. روزانہ ہاجرہ کی نظر اس گھاٹی پہ پڑتی تھی. ایتھو ابراہیم گیا ایتھو گیا، پتہ نہیں کد من گیا، اج دے وچھڑے کد ملن گے. 1 سال کے بعد دیکھا تو گھاٹی سے ابراہیم کی سواری اتری. بولو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی خوشی کی حالت، اور ابراہیم کی آنکھوں نے کیا پیار لیا ہوگا، اور ہاجرہ کی آنکھوں میں کیا انتظار کی شمع تھی، جو خامند کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا. جب اونٹنی کو بٹھایا کہ تشریف لائیں، خاموش، کہ اترنے کی اجازت نہیں. اتنا رو نائی آمدے تو چنگا ہے، صبر تا ہے، صبر دا پیالہ بھی بنیا. آزمائش کی گھاٹی، آگ میں اور تپش اور تیز کیا کہ اترنے کی اجازت نہیں. یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ کا سر دھو دو، منہ دھو دو، ہاتھ پاؤں دھو دو. آپ لمبا سفر کر کے آئیں. وہ لائیں پانی ڈول میں اور اپنے خامند کے بال دھوئے، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، پاؤں. بچہ گود میں دیا، سینے سے لگایا، ایک بوسہ دیا، واپس اور گئے. میرے تو لمبے کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ مارا تو سودا کی میں بیچ. تو لمبے کی کیا بات، سارا پاکستان یہ کہتا. پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو. چھری لے کر باپ چلا. 1500 کلومیٹر کا سفر. سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاؤں. بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے. عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال. 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جنت، تو پتر کومن دا حکم آ گیا. بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ. 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی. وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے. 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے. بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے. اپنا جگر. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب ویکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں. تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل. میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر. اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو 2 لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل. کیا تسلیم و رضا ہے. ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو. اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم، وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو. تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے. اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے. تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے. آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے. تو پھر اپنا کرتا اتارا. کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا. شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکی.
8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ۔ مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں۔ الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا۔ فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اب چھری جو چلائی، میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی۔ یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا، یا چھری موم بن گئی، یا اے ٹوٹا لوہا بنیا۔ چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا۔ عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے گا؟ آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گا؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی، اٹھے جا کے پتھر پہ تیز۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پتر دے سامنے چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے۔ امتحان پاس ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئے، آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا، اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا۔ میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی۔ جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو، ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی۔ کتنی میرے نسل کے بچوں کو
اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تو بھجوا دے۔ اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے، تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں؟ لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا اساں۔ موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نو بھی نہیں موت نے۔ آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج ایک پاسے ہو جاؤ، یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، آج ایدے آ جاؤ۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا۔ پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی، وہ لمبا کے صاحب ٹائم ختم ہے، چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا۔ 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی، تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی۔ سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72۔ 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد بننا تھا۔ میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کربلا۔ یہ میرے رب کی سنت۔ ہمارے لیے کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں۔ چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میرے مولا اول تے میرا حساب لمیں نہیں، جے لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمیں، میرے نبی نو میرے گناہ مندہ پتہ نہ لگی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمتاً لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟
تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو. یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون. یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا. امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا. اللہ نے امت بنائی. پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے. اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میرے بھائیو، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزاری، باقی کتنی رہ گئی، چند صبحیں، چند شامیں. وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو. بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا. حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے، اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو. اس حال میں پیش نہ ہو کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتھوں آیا. اوکھا دن. اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا؟ جبریل آسمانوں سے. 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا. کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا. ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت. ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار 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 بار. اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر، وہ لکڑی جس کو پہین کہتے ہیں اس کے اوپر بان ہوتا، یہاں پیٹ رکھا، یہاں نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے
جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں. یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ دی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی. ہٹھاں لڑکے آ گیا، عائشہ بھوک بڑی لگی. تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا. دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھاوی، روٹی کی تو کھاوی. لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے. لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت. چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ. بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے. کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچا جاتے. اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں. انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا. اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو. ممبر تے بیٹھا ہوئے انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے. کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھا. قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو. بولنا لو نب دسو تو کی کیتی جانے، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، پھڑکاتے ہو. کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے. یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے. جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا میں نو پڑھوں، میری گل نو پرکھو. جی اللہ رسول دیتا لے لو، جی نہیں تو تمہار میں نو چاہتے ہٹا ممبر تو ساڑھ دے. امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھو. تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلط، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے. تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی. تو وقت کتھے تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے. تو میرا آخری پیغام ہے امت بنو، امت بنو. جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے. میں نے ایک خطیب سے کہا
میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی مڑ پیسے نہیں لب دے، پیسے ہی اس گل دے لب دیں تو فلانیاں دا توا لاونا ہے، آج تو فلانیاں دا توا لاونا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لب دے، مڑ کی کریے؟ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہو، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں؟ جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پرداد، میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو۔ میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے۔ آج کے بعد امت بن کے رہنا۔